الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص پر کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش آئے اور وہ دعائے ذُنُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ مشہور آیت مبارکہ جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان سے غم کو یعنی پریشانی کو، آزمائش کو دور کر دیا، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ آگے فرما دیا کہ مومنوں کو ایسے ہی اللہ پاک نجات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کر پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے تو اس کی برکات بندے کو یہ نصیب ہوں گی کہ اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ دیگر روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کو پڑھ کر گویا کہ ایک طرح سے اسم اعظم ہے کہ یہ پڑھ کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ جو سمجھنے والی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ان کلمات کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی، جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے تو اس میں انہوں نے بڑی عاجزی کا اظہار کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہی معبود ہے اور تیرے لیے ہی پاکی ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ نبی ہیں، نبی ظالم نہیں ہو سکتے، نبی ظلم کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ عاجزی کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ جو بندہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو ہلکا سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات ملے جس پر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ حدیثوں کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا، جبکہ بعض روایت میں یوں ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کلمات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی تھی جب جنت کے اندر معاملہ ہوا، آپ نے اس درخت سے کھا لیا جس سے نہیں کھانا چاہیے تھا، تو یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی کہ جس سے تو نے منع کیا تھا اس سے رکے نہیں، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کر کے حاضر ہونا یہ اللہ پاک کو پسند ہے
شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو ایک بنیادی فرق تھا وہ ایک یہی تھا، شیطان نے کھلم کھلا نافرمانی کی، اللہ کا حکم ماننے سے منع کیا، اور پھر اس کے بعد اکڑ گیا، ابا واستکبرا، انکار کر کے اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، بلکہ بھول ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، عاجزی انکساری کرنے لگے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ اس چیز کو اللہ نے پسند فرمایا، آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، آپ کا مقام وہی بلند رکھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں دعا کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، تو بالکل اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے حاضر ہونا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، گویا کہ ایک طرح سے ایک اسم اعظم ہے کہ اس کو پڑھ کے جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو وہ بھی دور ہوتی ہے۔ اس میں ایک حکمت یہی ہے کہ بندہ اس میں اپنے آپ کو ظالم کہہ رہا ہوتا ہے، زیادتی کرنے والوں میں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی قصوروار ہوں، تو ہی پاک ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو اس بات پر اللہ پاک اس کی مصیبت کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہمیں ہمیشہ جھکے رہنے والوں میں سے بنائے اور اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔